الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک اللہ پاک نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، وہ مچھر کی ہو یا اس سے کسی بڑی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے بہت ساروں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کی وجہ سے مگر فاسق لوگ۔ فاسق لوگ وہ ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں وہ زمین میں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بے شک یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے دو مثالیں بیان کی تھی کہ منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلائے پھر وہ روشنی کر دے، پھر وہ ایک دم بجھ جائے تو وہ بالکل اندھیرے میں پڑا رہ جاتا ہے، اس کو کچھ بھی سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ دوسری مثال بارش کی بیان کی تھی کہ جناب یا ان منافقوں کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برسے اور جس میں گرج ہو، چمک ہو، اندھیری ہو جی، اور جب وہ بارش بجلی چمکتی ہے تو ان کو راستہ کچھ نظر آتا ہے، چلنے لگ جاتے ہیں، جب نہیں نظر آتی، جب اندھیرا ہوتا ہے ٹھہر جاتے ہیں، تو یہ تردد میں رہتے ہیں۔ تو یہ مثالیں اللہ پاک نے کہیں آگ کی بیان کی ہیں، کہیں بارش کی بیان کی ہیں جی، اور بعض اوقات مثالیں اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بیان کی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے جی۔ بعض جگہ اللہ پاک نے مچھر کی مثالیں بیان کی ہیں جی، کہ وہ یہ جناب اللہ کے ہاں ان چیزوں کی وقت مچھر سے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور نے مثال دی کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا منها ابدا جی، اگر مچھر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے جی۔ تو اب ان مثالوں کو جب دیکھا ہے مکہ کے مشرکین نے تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جناب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں جی، سلطانوں کے سلاطین ہیں، سلطانوں کے سلطان ہیں، تو ظاہر ہے اتنا بڑا، اتنی بڑی ذات ہے اور اس کے ذات میں، اس کی کلام میں
مثالیں ہیں مکھی کی، مچھر کی، مکڑی کی، جناب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں۔ اللہ پاک تو ان مثالوں سے برا ہے، ہاں جی، اس کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے قرآن پر اعتراض کر دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مکھی مچھر کی مثالیں نہ ہوتی جی۔ تو اللہ پاک نے ان آیتوں میں اسی کا جواب دیا ہے، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ بیان کریں کوئی مثال، وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی ہو جی۔ ظاہر ہے مثال ہوتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے، اب اگر بات کو سمجھانے کے لیے کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے مثال اس کی دینی پڑے گی نا۔ اب اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو کیا اس کی جگہ مثال دیں کہ مکھی دنیا کی قیمت ہاتھی کے برابر نہیں ہے؟ جی ہاتھی تو بہت بڑی چیز ہے، تو ظاہر ہے یہ دنیا کی قیمت جناب یہ آسمان کے برابر نہیں ہے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مثال ہوتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے، اور ظاہر ہے اگر کسی چھوٹی چیز کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے مثال بھی چھوٹی سی چیز کی دینی پڑے گی۔ تو فرمایا بے شک اللہ پاک نہیں شرماتے اس بات سے ان یضربا کہ وہ بیان کریں مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی ہو، یعنی جسے میں اگر کوئی اس سے بڑی چیز ہے، مثلا مکھی ہے اس کا مچھر سے ذرا جسم بڑا ہوتا ہے، یا اسی طرح مکڑی ہے جناب اس کا اس سے تھوڑا سا بڑا جسم ہوتا ہے، تو اللہ پاک مچھر سے بڑھ کر مکھی مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتے۔ یا فما فوقہا کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جناب فما فوقہا فی الحقارتی، اللہ پاک مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، وہ چاہے حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو جی۔ مچھر کیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی چیز کی مثال اللہ بیان کرنا چاہیں گے تو ظاہرہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک بات سمجھانے میں کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ چنانچہ عرب کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جی مثالیں مشہور ہیں بات سمجھانے کے لیے جی۔ اگر انہوں نے بات سمجھانی ہو نا کہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے، وہ کہتے ہیں ومل بق وما شہمہ، کیا مچھر اور کیا مچھر کی چربی جی۔ تو مطلب کیا ہے، مچھر پہلے اس کا اپنا وجود کتنا سا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر چربی کو ڈھونڈو تو وہ کتنی ہوگی، وہ کسی شے کی حقارت کو سمجھانے کے لیے وہ ایسا بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں ایک اور محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں مل جراد وما لحمہ، کیا ٹڈی اور کیا ٹڈی کا جناب گوشت۔ اب ظاہر ہے ٹڈی دل وہ بالکل معمولی سا جانور ہے، تو اس کے اندر گوشت کتنا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے اردو میں بھی تو مثالیں دی جاتی ہیں نا، کیا پدی کا شوربہ، وہ بھئی پدی معمولی سی ہوتی ہے جی ذرہ برابر، جیسے چیونٹی ہے، کیا چیونٹی کا شوربہ، وہ بھئی چیونٹی کا اپنا وجود بہت تھوڑا ہے تو اس کا شوربہ کہاں بنے گا۔ تو ہمارے عرف میں بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو اللہ پاک بھی ظاہر بات سمجھانے کے لیے کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ اچھا پھر مزیداری کی بات، جب مچھر یا مکھی کی کوئی بات آئے، جب ایمان والے سنتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وہی کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ تو یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ پاک اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے مچھر کی، مکھی کی، مکڑی کی، مچھر کے پر کی مثال دے دیں تو ظاہر ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کافر لوگ تو اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ۔ کافروں کا مقصد ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ کسی اچھی سے اچھی بات بھی ان کے سامنے بیان کر دی جائے اس پر بھی اعتراض کر دیں گے۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ اللہ کی بات کو دل اور جان سے مانتے ہیں
اور کافروں کی بات یہ ہے کہ وہ اعتراض اور شک اور شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اچھا، آگے جو اللہ نے یہ قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی مکھی مچھر مکڑی کی مثالیں بیان کی ہیں، گمراہ کرتا ہے اللہ ان کے ذریعے بہت ساروں کو۔ چنانچہ بہت سارے اس پر اعتراض کر دیں گے کہ یار یہ کیوں، اللہ کا کلام اتنا بڑا، کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس میں مکھی مچھر کی مثال کیوں بیان کی؟ تو وہ تو اعتراض کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور انہی مکھی مچھر کی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایمان والے کہتے ہیں واہ واہ، میرے رب نے جو فرمایا وہ حق ہے، میرے رب نے جو فرمایا سچ ہے۔ جی کافر اور مشرک کو، جی ایمان والے کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آتی وہ پھر بھی کہتا ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ایک بوڑھے میاں تھے، ان کو حج کا جذبہ اٹھا، بڑھاپے میں کہنے لگے ہم حج کے لیے جائیں گے، پیسے جمع کرتے رہے لکڑیاں بیچ بیچ کے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی کے لیے تو پیسے ہوئے نہیں۔ صرف حج کا موسم آیا تو سفیان ثوری حج کے لیے جا رہے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور بزرگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ خواہش ہوتی ہے عام لوگوں کی کہ ہم بھی ان کے ساتھ حج کے لیے چلے جائیں تاکہ ہمارے صحیح طور پر حج کے مناسک ادا ہو جائیں۔ جی تو بڑھیا نے کہا پیسے ایک آدمی کے ہیں، دو کے تیار نہیں ہوئے، اس طرح کرو سفیان ثوری کا قافلہ جا رہا ہے، تم بھی حج کے لیے ساتھ چلے جاؤ، میری مقدر میں اگر ہوا پھر اللہ اور پیسے دے گا، میں آپ کے ساتھ اگلے سال چلی جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلے گئے۔ اب راستے میں ابھی جا ہی رہے تھے، جناب راستے میں جاتے جاتے بیمار پڑ گئے، راستے میں انتقال ہو گیا، حج کے سفر میں جانے کے دوران انتقال ہوا ہے۔ توجہ۔ پھر اب حضرت سفیان ثوری نے وہیں ان کو دفن کیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، اور اس کے بعد آگے چلے گئے، اور ان کا جو سامان تھا، جو گٹھڑی اور جو تھیلی وغیرہ تھی وہ سنبھال لی اور ایک خادم کو دے دی، جب ہم واپس جائیں گے تو اس کی بڑھیا کو جو بیوی ہے اس کو یہ سامان پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پہنچے ہیں، حج کیا ہے، حج کے دوران آخری طواف کر رہے تھے، طواف وداع، منا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، صفا مروہ کی سعی کی، بیت اللہ کی زیارتیں کی، اور اس کے بعد آخری دن جس دن سفیان ثوری طواف کر رہے تھے، اس طواف کرتے کرتے ان کو اونگ آ گئی۔ اونگ آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان قائم ہے جی، اور ہم طواف میں مطاف میں گھوم رہے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا دو فرشتے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا کہتا ہے 6 لاکھ آدمیوں کا۔ قبول کتنوں کا ہوا؟ کہا جی صرف 6 آدمیوں کا جی، اور کہا باقیوں کا کیا بنا؟ کہا باقی کا کسی کا قبول نہیں ہوا۔ پھر بنا کیا ہے؟ کہا اللہ پاک نے سفیان ثوری کے قافلے میں ایک بوڑھا حج کرنے کے لیے چلا تھا، لیکن وہ بیچارہ حج کے لیے آ نہیں سکا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ وہ حج کے سفر کرنے کا سفر شروع کر چکا تھا، اور اس کا سفر اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا جی۔ اب سفیان ثوری کی آنکھیں کھلی کہ جس بوڑھے کو ہم ویسے سمجھتے تھے وہ تو ہمارے بھی حج کے قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ واپس آئے تو بڑھیا سے پوچھا کہ اس کا کوئی خاص عمل؟ کہا اور تو کوئی عمل نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن عاشق قرآن کا بہت تھا، روزانہ آتا تو قرآن پاک کو اٹھاتا، غلاف سے نکالتا، آنکھوں سے لگاتا، بوسہ دیتا، ماتھے پہ ٹکاتا، اس کو چومتا اور کہتا یہ میرے رب کا کلام ہے جی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ پھر کتاب کھولتا، قرآن کھولتا، اور اس کو پڑھنا بیچارے کو آتا نہیں تھا، بس ہر سطر پر انگلی پھیرتا تھا، کہتا تھا میرے رب نے اس سطر میں جو فرمایا وہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ پورے قرآن پر ایسے انگلی پھیر کے سچ سچ کہتا جاتا تھا۔ بس اللہ کو یہ اس کا ایک عمل ایسا تھا جو بڑا عاشقانہ تھا، بس انگلی پھیرتا تھا، سچ سچ کہتا تھا، حق حق کہتا تھا، اور ساتھ ہی روتا جاتا تھا۔
سفیان ثوری کہنے لگے اس عشق قرآن کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی برکت سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں وہ تو کہتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ یہ مثالیں، یہ قرآن حق ہے، ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے، یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور انہی کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ان کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ فاسق فسق سے ہے، فسق کہتے ہیں الخروج، نکلنے کو، اور فاسق کہا جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، ہاں جی، گناہوں کی طرف چلا جائے، اس کو فاسق کہہ دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان ہی سے نکل جائے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ ظاہری ایمان تو ظاہر کرے، زبان سے ظاہر کرے، لیکن اس کا دل ایمان سے نکل جائے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں ایمان ہو، زبان پر بھی ایمان کے بول ہوں، لیکن عمل اس کے جناب ڈھیلے ڈھالے ہوں، جناب وہ نماز میں سستی کرتا ہو، روزوں میں سستی کرتا ہو، تو ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی غلامی کا طوق عملاً اپنی گردن سے اتار دیا ہے۔ تو فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتے اس کے ذریعے اللہ مگر فاسقوں کو۔ اب فاسقوں کی اللہ نے 3 صفات بیان کی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ ہم سب نے عہد الست میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی مان کر چلیں گے۔ اب اگر دنیا میں آ کر ہم اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ، تو ہم نے اقرار کر لیا ہے ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے، حضور کے طریقے پر چلیں گے۔ اب اگر ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے پورے نہیں کرتے تو ہم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فاسق ہیں وہ لوگ الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پورا کرنے، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے تو کہا رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو، اور یہ رشتوں کو توڑتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی فاسق ہیں۔ اور آگے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ فاسق وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد یہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا زمین میں فساد ہے۔ فرمایا نماز کو چھوڑنا زمین میں فساد ہے، اللہ کی حکم عدولی، حضور کی سنتوں کو جناب توڑنا، یہ اس زمین میں فساد ہے۔ فرمایا فاسق لوگوں کی 3 صفتیں، عہد پورا نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، دوسرا رشتہ داری کو توڑتے ہیں، تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ کہا اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، تباہی و بربادی میں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا اس رکوع کے اندر اللہ نے قرآن کی حقانیت کو بھی بیان کیا ہے، اور قرآن کی حقانیت کے حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جناب قرآن میں یہ مکھی مچھر کی مثالیں کیا بیان کر دی ہیں، اس میں اللہ نے اس کا جواب دے کر قرآن کی حقانیت کو واضح کیا ہے۔ قرآن حق اور سچ کتاب ہے، اس میں اگر مکھی اور مچھر کی مثالیں ہیں تو وہ بھی بات کو سمجھانے کے لیے ہیں، اور ظاہر ہے جو اس کو پھر مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ فاسق اور بدبخت ہیں، خسارے والے ہیں۔ اور جو فاسق اور بدبخت ہیں وہ ان کی یہ 3 عادتیں بہت بری ہیں، وہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اسی طرح رشتوں کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کامل کی صفات نصیب فرمائے، اور فاسقوں کی حالتوں اور صفات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔